یہ کہانی کوئی ڈراؤنے بھوت کی نہیں بلکہ ایک بھائی بہن اور ان کی محبت کی ہے۔ پائل ایک دن اپنے بھائی کے ساتھ روڈ پر کھیلنے جا رہی تھی کہ اچانک اس کے بھائی کو ایک ٹرک نے ٹکر ماری اور گرا دیا۔ پائل نے جب پاس جا کر دیکھا تو اس کا بھائی روڈ کی سائڈ پر بے ہوش پڑا تھا۔ پائل نے اپنے 13 سالہ بھائی کرن کو آواز دی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پائل کا 13 سالہ بھائی کرن اب اس دنیا سے جا چکا تھا، اپنی بہن کو بن ماں باپ کے اکیلے چھوڑ کر۔ 10 سالہ پائل اب اس دنیا میں بالکل اکیلی تھی۔ اس کو پولیو تھا، اس لیے وہ بیساکھی کے سہارے چلا کرتی تھی، جس وجہ سے اس سے کوئی دوستی نہیں کرتا تھا، سب اس کا مذاق بناتے تھے۔ ایک پوجا نام کی لڑکی 2 دوستوں کے ساتھ مل کے اس کا بہت مذاق بنایا کرتی تھی، ہر وقت تنگ کیا کرتی تھی۔ تبھی پائل اس دن بہت روتے ہوئے گھر جا رہی تھی۔ روتے روتے اس کے پاؤں میں بہت تکلیف ہوئی۔ تبھی ایک کار تیزی سے اس کی طرف آ رہی تھی کہ اچانک ایک ہوا کے جھونکے نے پائل کو اٹھا کے روڈ کے کنارے کر دیا۔ پائل کو ایسا لگا جیسے اس ہوا کے جھونکے میں اس کے بھائی کرن کا ہاتھ ہے۔ پھر وہ گھر آ کر رات سو گئی۔ جب اس کی رات نیند کھلی تو اسے محسوس ہوا کہ کرن گیٹ پر کھڑا اس کو دیکھ رہا ہے۔ پائل سمجھی کہ یہ اس کا وہم ہوگا۔ اس نے آواز دی تو کرن نے مڑ کے اسے دیکھا اور ایک دم غائب ہو گیا۔ پھر پائل نے دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ سو گئی۔ اب دوسری صبح جب اٹھتی ہے تو پھر اس کو وہی کھڑکی میں کرن کھڑا نظر آتا ہے۔ پائل خوشی سے اس کے قریب بھاگتی ہوئی گئی اپنے بھائی کو گلے لگانے، مگر جیسے ہی پائل اس کے قریب جانے لگی اور اسے اپنے گلے لگانے لگی تو اس کا بھائی کرن غائب ہو گیا۔ وہ اس کے آر پار گزر گئی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت دکھی ہوئی اور پریشان ہوئی اور اپنا وہم سمجھنے لگی، مگر اس کو ہر روز ایسا ہی لگتا جیسے اس کے کمرے کی کھڑکی میں اس کا بھائی کھڑا اس کو دیکھتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے۔ پھر پائل اب اپنے اسکول میں کسی سے نہیں ڈرتی تھی۔ اس کے پاؤں میں جان آنے لگی تھی۔ اس کو یہ یقین ہونے لگا تھا کہ اس کا بھائی اس کے ساتھ ہے۔ وہ اسکول میں ہمت سے جاتی، کسی سے نہ ڈرتی، اور اس کی دوست پوجا اس کو ڈراتی تو وہ اپنی بیساکھی کی مدد سے اس کو ڈراتی اور ڈرا کے دور بھگا دیتی۔ پھر ایک دن وہ اپنے گھر کو جا رہی تھی کہ اس کی دوست پوجا اور اس کی 2 دوستوں نے اس کو دریا میں پھینک دیا، جس کی وجہ سے وہ ڈوبنے لگی۔ پائل کو تیرنا نہیں آتا تھا۔ جب ہی ایک آواز آئی کہ پائل تم پیڑ چلاؤ، تیرنا شروع کرو، اوپر آؤ۔ پائل نے آواز سنی اور وہی کرنا شروع کیا۔ پیڑ چلاتے ہوئے اوپر کی جانب آنے لگی اور اپنی مدد کے لیے پکارنے لگی کہ کوئی ہے مجھے بچانے والا، کوئی میری مدد کرو، کوئی مجھے بچاؤ، کوئی میری مدد کرو۔ تبھی ایک آدمی جو وہاں سے گزر رہا تھا اس نے پائل کی آواز سنی اور اس کو بچا لیا اور اس کو ہاسپٹل میں علاج کے لیے لے گیا۔ اب پائل بالکل ٹھیک تھی۔ وہ دوسرے دن اسکول آئی اور بنا کسی سے ڈرے بالکل ٹھیک طریقے سے چلنے لگی۔ اس کا بھائی کرن اس کو اپنے کمرے میں کھڑکی پہ روز نظر آتا تھا، جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتی تھی اور دلاسا دیتی تھی۔ ایک رات وہ سوئی تو اس کو لگا جیسے اس کے بھائی نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہو۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھ کھل گئی۔ سامنے دیکھا تو کمرے میں کوئی نہ تھا، مگر اس کھڑکی سے ہوا کا جھونکا اس طرح آیا جیسے ابھی ابھی اس کا بھائی کرن اس کے قریب آ کر گیا ہو۔
پھر پائل کو دکھ ہونے کے ساتھ خوشی بھی ہوئی۔ ایک دکھ یہ کہ اس کا بھائی اس کے ساتھ نہیں، اور دوسری خوشی یہ کہ ساتھ نہ ہو کے بھی ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ یہیں کہانی ختم ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔